دعوت دینے سے قبل شاہ صاحب کو میں سید جمال نوری صاحب کے بیٹے سے کہوں گا کہ وہ نعرے لگائیں. جمال بھائی کی خواہش ہے، نعروں کا جواب دیجیے گا جوش سے. انشاءاللہ شاہ صاحب کا مختصر بیان ہوگا مگر بڑا قیمتی بیان ہوگا. الحمدللہ رب العالمین انشاءاللہ العزیز. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين أن الحمد لله رب العالمين. قد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد في شأن حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. میرے لیے نہایت ہی واجب الاحترام میرے عزیز برادر سجادہ نشین دربار عالیہ نوریہ قدوسیہ اور خانقاہ عالیہ نوریہ قدوسیہ حضرت علامہ مولانا صاحب زادہ علامہ شاہ حامد نوری قدوسی دامت برکاتہم العالیہ، اور میرے لیے نہایت ہی واجب الاحترام سید زائد علی مرحوم کے تمام فرزند اور ان کے اہل خانہ اور علامہ محمد وسیم نوری قدوسی اور ہمارے جمال بھائی کے دادا محترم، جتنے اسٹیج پہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور جتنے ہمارے مرد و خواتین یہاں حاضر ہیں، تو میری اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی سب کی حاضری ان کے عمل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. الحمدللہ ہر سال کی طرح اس سال بھی سید امین علی نوری قدوسی، سید جمال علی نوری قدوسی، سید عامر علی نوری قدوسی اور ان کے اہل خانہ نے اپنے والد مرحوم سید زائد علی کی روح پاک کو احسان ثواب کے لیے بس سلسلہ 11ویں شریف اور 12ویں شریف زیر اہتمام حلقہ نوریہ قدوسیہ اور زیر سرپرستی علامہ شاہ حامد نوری قدوسی اس محفل کا انعقاد کیا ہے. میں تہ دل سے اس محفل کے انعقاد پر انہیں مبارکباد دیتا ہوں اور یہ ساتھ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ان کے اس عمل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. مختصر بات، مختصر پیغام. محفل کا اختتام ہو چکا ہے. یہ صرف اس طرح ہے کہ کھانے کا جیسا دسترخوان ہو، اس پر سارے کھانے کے برتن سب کھا چکے، لیکن جو
موجود دسترخوان پر رہ جاتا ہے سمیٹتے وقت، اس کو کہتے ہیں وہ پورے کھانے کی برکت ہے۔ تو اب پورے محفل کا لب لباب، اس کا نچوڑ چند باتوں میں پیش کروں گا، اور اللہ سے دعا ہے کہ میرے اس پیغام کو آپ سمجھیں۔ اللہ تبارک و تعالی انسان سے دو باتیں چاہتا ہے، صرف دو، اس کو غور کریں، دو باتیں چاہتا ہے، تیسری کوئی بات نہیں۔ صرف اللہ چاہتا ہے میرے بندے میری دو باتوں پر عمل کر لیں تو میں انہیں جنت کا حقدار کروں گا، میں ان سے راضی ہو جاؤں گا، وہ میری رضاعت میں آ جائیں گے، میں ان سے راضی ہو جاؤں گا اگر وہ دو باتوں پر عمل کر لیں۔ وہ دو باتیں کون سی ہیں؟ ایک، اللہ چاہتا ہے کہ بندے میری بندگی کر لیں، اور دوسرا یہ چاہتا ہے میرے محبوب کی اطاعت کر لیں۔ بس دو بات، میری بندگی کر لیں اور میرے محبوب کی اطاعت کر لیں۔ اب اس کو اور مزید آسان لفظوں میں سمجھاتا ہوں کہ اللہ چاہتا ہے کہ بندے جب بھی جھکیں تو صرف میرے آگے جھکیں، اور اپنی جو زندگی گزارے تو میرے محبوب کے مطابق گزارے۔ بس یہ دو باتیں چاہتا ہے اللہ، تیسری کوئی بات نہیں ہے۔ اسی دو باتوں کا نام دین ہے، اسی دو باتوں کا نام ایمان ہے، اسی دو باتوں کا نام اسلام ہے۔ اگر یہ دو باتوں میں جو عمل پیرا ہو جائے وہ مسلمان بھی ہے، مومن بھی ہے، وہی جنت کا حقدار بھی ہے۔ اسی وجہ سے اب رب کے آگے جھک جانا، یہ تو ایک عام سادہ لفظوں میں یہ ہے کہ اپنے ماتھے کو زمین پر رکھ دینا، ہاتھ باندھ کر احتراماً کھڑے ہونا، جھک جانا، رکوع کی شکل میں تھوڑا سا سر کو خم کر لینا۔ لیکن کیا صرف اتنے عمل کا نام رب کی بندگی ہے؟ اتنے عمل کا نام رب کی بندگی نہیں ہے۔ رب کی بندگی کا نام یہ ہے کہ اپنی پوری زندگی کا ہر کام ایسا کرنا کہ جو عبادت بن جائے تو پھر کامل بندگی ہوتی ہے۔ جو علامہ صاحب نے کہا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ اللہ فرماتے ہیں ہم نے جنات و انسان کو صرف اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا، اس کے علاوہ کسی اور مقصد کے لیے نہیں پیدا کیا۔ اب بندگی صرف سر کو زمین پر رکھ دینے کا نام نہیں ہے، بندگی صرف قیام کے صورت میں ہاتھ باندھ کر ادب کے ساتھ کھڑے ہو جانے کا نام نہیں ہے، بندگی صرف سر کو تسلیم خم کرتے ہوئے جھکا دینے کا نام نہیں ہے۔ بندگی یہ ہے کہ آپ کی زندگی کے ہر عمل، ہر چیز، ہر طریقہ وہ ہونا چاہیے جو عبادت ہو، تو آپ کی زندگی مکمل بندگی والی زندگی۔ اب اس کو چھوٹا سا سمجھ لیں، اگر اپنی زندگی مکمل بندگی والی بنانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں کوئی طریقہ کار بھی اپنانا پڑے گا کہ وہ بندگی والی زندگی، کہ ہمارا اٹھنا، ہمارا بیٹھنا ثواب بن جائے، عبادت بن جائے، ہمارا کھانا پینا، چلنا پھرنا، تعلق، معاشیات، معاشرات، تعلقات، یہ سب کے سب عبادت بن جائیں، تو اس کے لیے ہمیں ایسی زندگی کو
دیکھنا بھی پڑے گا، سمجھنا بھی پڑے گا، اور اس کے لیے کوئی ماڈل بھی ہونا پڑے گا. تو اللہ نے ہم پر رحم یہ فرمایا، کرم یہ فرمایا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ اے لوگوں میں نے اپنے رسول کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ بنا دی ہے. اگر تم میرے رسول کی زندگی کے مطابق اپنی زندگی گزار دو گے تم میری بندگی میں آ جاؤ گے، میری بندگی میں آ جاؤ گے. تو پورا اس کا نچوڑ یہ نکلا کہ اگر مکمل بندگی چاہیے تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق اپنی زندگی گزارنی ہے. اب آپ کو رول ماڈل بنایا گیا، مکمل نمونہ بنایا گیا، آپ کی زندگی کو کامل نمونہ بنایا گیا، ہر لحاظ سے، عبادت کے لحاظ سے، آپ کو تجارت کے لحاظ سے، آپ کو تعلقات کے لحاظ سے، آپ کو تبلیغ کے لحاظ سے، ہر لحاظ سے مکمل نمونہ بنایا گیا کہ جو بھی شخص کسی شعبے سے وابستہ ہو، اگر وہ کسی کو نمونہ بنا کے چلنا چاہے تو اللہ کے محبوب کو نمونہ بنا لے، اس شعبے میں کامیاب ہو جائے گا، وہ شعبہ بندگی والا شعبہ ہو جائے گا. اب اللہ نے اپنے محبوب کی زندگی کو کامل بنایا. اب اس چیز کو آگے منتقل کرنا وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا، اور جس جماعت کو کیا وہ جماعت بعد انبیاء اور رسول کے سب سے افضل جماعت ہوگی جو جماعت صحابہ کرام. ان کو طریقہ بتا دیا کہ زندگی کس طرح گزارنی ہے. میرا نمونہ دیکھو، صحابہ نے وہ نمونے دیکھے، آپ کی زندگی کو دیکھا، آپ کی زندگی کے جو طور طریقے تو اس پر عمل کیا، اور اتنے کامیاب ہو گئے کہ بعد انبیاء کے ان کا مرتبہ انسانیت میں سب سے بلند ہو گیا. اس تربیت کے لیے جو صحابہ اکرام کی جماعت کی تربیت آپ نے فرمائی، اس کے لیے سب سے پہلا جو نظام بنایا جو میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں، اس سب کے لیے کہ زندگی نبی کی سیرت و صورت کے مطابق کیسی ہونی چاہیے اور نبی کے نقش قدم پر کیسی ہونی چاہیے، اس کی اطاعت کیا ہوتی ہے، اس کے مطابق جو پہلا نظام بنایا وہ خانقاہی نظام تھا جسے صفہ کا چبوترا کہا جاتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا مسجد نبی میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ انور کے بیک سائڈ پہ ایک چبوترا ہے، اس کو کہتے ہیں اصحاب صفہ کا چبوترا. یہ پہلی خانقاہ تھی اسلام کی. جس خانقاہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چلایا اس خانقاہ میں آپ کے پہلے مرید آپ کے صحابہ کرام تھے. وہاں سے خانقاہی سلسلہ شروع ہوا جس کا کام یہ تھا کہ لوگوں کی تعلیم و تربیت، لوگوں کی ظاہر اور باطن کی اصلاح، لوگوں کی ظاہر اور باطن کی اصلاح. تو وہ سلسلہ صحابہ کرام نے ساری زندگی اس پر عمل کر کے دکھایا، پوری دنیا میں اسلام کی تبلیغ کے لیے کام کیا. اور پھر اس کے بعد اس امت محمدی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر یہ اللہ کا اتنا خاص کرم ہوا کہ آج دن تک خانقاہی نظام اس امت میں قائم ہے، جہاں اللہ کے محبوب کی سنت کے مطابق بیٹھ کر لوگوں کی تعلیم و تربیت کا اہتمام کیا جاتا ہے آج دن تک. اور یہ سلسلہ قیامت تک کے رہے گا، قیامت تک کے رہے گا. اور یہ جو محفلیں ہیں یہ ساری اسی خانقاہی نظام کی تربیت کا ایک حصہ ہے، تربیت کا ایک حصہ ہے. آپ دیکھیں، آپ کسی بھی دنیاوی محفل میں چلے جائیں اور وہاں جا کر جب اس رنگ میں اپنے آپ کو رنگتے ہیں تو جب واپس آتے ہیں تو اس کے اثرات لے کے گھر میں آتے ہیں.
کیا اثرات لے کے آتے ہیں؟ مثال کے طور پہ آپ کسی گانے کی محفل میں چلے جائیں، یہ انسانی فطرت ہے کہ محفل کے اثرات لیتا ہے کہ وہ یہ کہے گا کہ دیکھا اس نے کتنا اچھا گانا گایا تھا، کتنا اچھا ڈانس کیا تھا، اس کے ایسے کپڑے تھے، اس کے ایسے اٹھنا تھا، ایسا بیٹھنا تھا، آپس میں ماحول میں ڈسکس ہوتا ہے۔ لیکن جب اللہ اس کے رسول کی، اس کے ولیوں کی محفل کو سجایا جاتا ہے تو اس کے اثرات بھی پڑتے ہیں۔ اور وہ کیا اثرات ہوتے ہیں؟ وہ اثرات یہ ہوتے ہیں کہ اللہ سے کیسی محبت کی جاتی ہے، اس کے رسول کی اطاعت کیسے کی جاتی ہے، اور اس کے ولیوں سے محبت کیسی کی جاتی ہے، یہ اثرات پڑتے ہیں۔ ان اثرات کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ آپ کے گھر کے اندر کا ماحول اچھا ہوتا ہے، دین آتا ہے، اور آپ کی اولاد پر اس کا اثر پڑتا ہے، اور آپ کی اولاد اس ماحول کی وجہ سے خرافات سے بچ کر دین کے راستے پر نکل پڑتی ہے۔ اور یہ سب سے بڑی کامیابی ہے۔ آج سب سے بڑی کامیابی کیا ہے؟ سب سے کامیاب انسان کون ہے؟ آج سب سے کامیاب انسان وہ ہے کہ جو اپنی اولاد کو دنیا کے خرافات سے بچا کر محفوظ رکھ لے، وہ کامیاب انسان ہے۔ اور یہ صرف اور صرف خانقاہی ماحول سے ہی میسر ہے کہ آپ جب اس کو ماحول دے دیں گے، بیٹھ کر اللہ کا ذکر، اس کے رسول کا ذکر، اس کے ولیوں کا ذکر، عبادت کا ذکر، جب وہ سن کر پلٹے گا اور بار بار اس کو ماحول میں آتا اور جاتا رہے گا، تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اس پر دنیا کی خرافات کا کوئی رنگ چڑھ جائے۔ تو آج دیکھ لیں جو خانقاہ سے وابستہ جتنے بھی لوگ ہیں، ان میں اکثریت وہ ہے جو اولاد کے معاملے میں پرسکون ہے کہ ان کی اولاد دنیا کے خرافات میں ملوث نہیں ہے۔ یہ اللہ کا بڑا کرم ہے۔ تو ایک یہ فائدہ ہوتا ہے، خانقاہی نظام، یہ حلقے، یہ روحانی سلسلے جو بھی ہیں، ان کا ایک مشن، ان کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ لوگ آئیں، ماحول پائیں، اس ماحول میں باتیں جو ہوں اس کے ذریعے تربیت پائیں، اور جو اللہ اس کے رسول کا ذکر سنیں، اور ان میں ان کی ذہن سازی ہو کہ اللہ اس کے رسول کی محبت ان کے دلوں میں آئے۔ دوسری چیز کہ یہ ایک الجھاؤ ہے جو بلا وجہ کا پیدا کیا گیا کہ 11ویں شریف کو ایک نئی چیز ہے، ٹھیک ہے؟ اصل حقیقت کو سمجھنا ہے کہ کسی نہ کسی بہانے ماحول تو بن رہا ہے نا دین کا، کسی نہ کسی بہانے، صحیح؟ اجر و ثواب تو اللہ اس کے رسول کا ذکر تو جہاں بھی کیا جائے گا وہ اجر و ثواب ہے، چاہے آپ اکیلے بیٹھ کر کریں، چاہے اجتماعی صورت میں کریں۔ لیکن کچھ وجہوں سے جو ماحول بن جاتے ہیں، وہ وجہ اتنی کارآمد ہے کہ اگر وہ وجہ نہ ہو ہم اپنا ماحول بھی نہ بنا سکیں۔ ان میں سے ایک وجہ 11ویں شریف ہے۔ اب 11ویں شریف ہے کیا؟ دیکھیں، یہ صرف اس کے لیے بات ہے جو فاتحہ ایصال ثواب کو ماننے والا ہے۔ جو اس کو مانتا ہی نہیں ہے اس کے لیے تو کوئی بات ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اب مثال کے طور پر میرے والد علیہ رحمہ کا وصال، جمال کے والد علیہ رحمہ کا وصال، یہ جس کے بھی والد والدہ بھائی کوئی بھی عزیز کا وصال ہو گیا، تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ سال ہونے پر ہم اس کے لیے فاتحہ کا ایک اہتمام کرتے ہیں تاکہ اس کو ثواب ہو۔ فاتحہ کا اہتمام کرتے ہیں اور پوری دنیا میں مسلمان کرتے ہیں۔ بھائی کون ہے جو اپنے باپ کی مرنے کے سال کے بعد فاتحہ کے لیے نہ بولے، مرنے کے سال کے بعد فاتحہ کے لیے نہ بولے یا اس کو یاد نہ کرے؟ یہ انسانی فطرت میں ہے نا۔ اب اس کو ایصال ثواب کے طریقہ کار میں اختلاف ہو سکتا ہے، ایصال ثواب میں اختلاف نہیں ہو سکتا۔ سال کے بعد باپ کی یاد آنے پر اختلاف نہیں ہو سکتا، یہ بھی انسانی فطرت کے اندر ہے۔ کون ایسا شخص ہوگا
کہ جس تاریخ کو اس کے والد کا انتقال ہوا ہو وہ تاریخ پلٹ کر دوبارہ آ جائے، اس دن اس کو یاد نہ ہو یا ماحول نہ بناؤ یا اس کے لیے کچھ نیک کام نہ کرے. یہ انسانی فطرت میں ایسے ہی ہے. اب ایک تقسیم ہے کہ عام لوگ مسلمان جب سال پورا ہوتا ہے اس کے لیے احسال ثواب کرتے ہیں، اس کو برسی کہہ دیتے ہیں. یہ ہماری زبانوں کا ایک الفاظ ہے، صحیح ہے. ہمارا کلچر کہہ دیں، ہمارا رسم و رواج کہہ دیں کہ اس دن کو جو ان کے لیے احسال ثواب عام مسلمانوں کے لیے کیا جاتا ہے اس کو عام لفظوں میں ہم برسی کہتے ہیں. لیکن اگر وہ مسلمان مرنے والا کوئی بزرگ ہو، اللہ کا ولی ہو، نیک ہو اور صاحب سلسلہ ہو تو اس برسی کی جگہ اس کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے عرس. ہوتی برسی اس کی عزت و تکریم کی وجہ سے اس کو عام مومن سے اوپر کر دیتے ہیں، اس کو عرس کہتے ہیں. اب اس میں بھی کس کا اختلاف ہے کہ وہ ہے تو برسی، ایک نام چینج ہے نا، اس میں نئی چیز کیا آئی. مقصد یہ ہے کہ اس دن ان کا وصال ہوا اور اس دن ایک دعا کا اہتمام کیا جائے. اب اسی طرح یہ جو بزرگوں کے برسی کے موقع پر جس کو عرس کہا جاتا ہے، جب دعا کرتے ہیں تو خاص طور پر ان کی جو دینی خدمات ہوتی ہیں، ان کی جو دین پر کام ہوتے ہیں اس پر گفتگو ہوتی ہے کہ وہ زندگی میں اتنے نیک تھے، اتنے عبادت گزار تھے، انہوں نے مخلوق خدا کی ایسی خدمت کی ہے، اور اس کے لیے پھر اہتمام کر دیتے ہیں تاکہ ان کی خدمات کا جس کو علم ہو وہ عالم آئے اور لوگوں کے سامنے ان کی خدمات کو بیان کرے. تو اس میں بھی کیا حرج ہے؟ یہ تو اچھی بات ہے کہ کسی بزرگ نے دین کی خدمت کی ہے، مخلوق کی خدمت کی ہے، لوگوں کے سامنے خدمات کے دین کے کام کے واقعات بیان ہو رہے ہیں، ساتھ ساتھ ان کے احسال ثواب کے لیے پروگرام بھی رکھ رہے ہیں. ایک سلسلہ میرا ہے، مجھے اپنے سلسلوں کے بزرگوں سے پیار ہے، اسی طرح پیار ہے جس طرح مجھے اپنے باپ سے پیار ہے. یہ تو بات انسان کے اپنے اندر دل کی ہے کہ وہ جس سے بھی پیار کرے گا، جس کو باپ سے بھی پیار نہیں ہے وہ باپ کی بھی برسی نہیں منائے گا. یہ تو دلی کیفیت کا نام ہے نا. آپ چاہتے کس کو ہیں، پیار کس سے کرتے ہیں، آپ محبت کس سے کرتے ہیں؟ محبت باپ سے کرتے ہیں برسی منائیں گے، محبت اپنے سلسلے کے بزرگ سے کرتے تو عرس منائیں گے. جو نہیں کرتے ان سے سوال کچھ نہیں ہے. صرف جواز میں کہہ رہا ہوں کہ یہ شرعی طور پر درست کس طرح ہے. اب یہ 11ویں شریف کیا حضور سیدنا غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی جو سلطان الاولیاء سید الاولیاء ہیں، جتنے بھی ولی گزر چکے ولی موجود ہیں، قیامت تک ولی آئیں گے، سب کے سردار. آپ کا وصال مبارک 11 جمادی الثانی 561 ہجری میں ہوا. اب ہر 11 جمادی الثانی کو عام لفظوں میں بولوں آپ کی برسی ہے. بزرگ عرس کہیں گے، لیکن لفظ 11 تاریخ کی تو عوام الناس میں اس تاریخ کی وجہ سے آپ کی فاتحہ کا نام 11ویں شریف ہو گیا. یہ الگ سے کوئی چیز نہیں ہے. جس طرح خواجہ معین الدین چشتی اجمیری علیہ رحمہ کا وصال مبارک 6 رجب کو ہے اور اس فاتح خوانی کا نام ہے چھٹی. یہ ہماری پاکستانی ہندوستانی لوگوں کا آپس کے اندر ایک گفتگو کا انداز ہے کہ جس طرح حضور سیدنا غوث اعظم کے اتنے القاب ہیں
کہ محبوب سبحانی، قطب ربانی، شہباز لامکانی، غوث الثقلین، غوث الاعظم، محی الدین، لیکن جو پاک و ہند کے مسلمانوں نے محبت میں دیا وہ ان سب پر محبت میں سب سے بھاری ہے۔ وہ کیا دیا؟ بڑے پیر صاحب۔ اتنی محبت والا لفظ ہے، بڑے پیر صاحب، بڑے پیر صاحب، یہ سارے محبت کے القاب ہیں۔ تو 11ویں، دراصل 11 تاریخ کو حضور سیدنا غوث اعظم کا وصال ہوا، اور اس تاریخ کو آپ کے لیے دنیا بھر میں عقیدت و محبت کے ساتھ احساس ثواب کے لیے جو بھی پروگرام کیے جاتے ہیں ان پروگراموں کا نام ہے 11ویں۔ اب بعض لوگ مہینے میں، کیونکہ ہر کوئی 11 تاریخ کو ہی کر لے تو لوگ کہاں جائیں، تو اور پھر یہ بھی نہیں ہے کہ آپ اسی تاریخ کو کریں، آپ نے احساس کرنا ہے، فاتحہ کرنے ہیں، ان کو یاد کرنا ہے تو آپ کسی وقت بھی کریں۔ تو اس مہینے میں عالم اسلام کے اندر پوری دنیا کے مسلمان جہاں کہیں بھی صحیح العقیدہ مسلمان ہیں، جو اللہ کے ولیوں سے محبت رکھنے والے مسلمان ہیں، وہ جہاں بھی یہ مہینہ جمادی الثانی کا آتا ہے تو اپنے پروگراموں کو ترتیب دیتے ہیں فاتحہ کے لیے حضور سیدنا غوث اعظم کی، اور اس پروگراموں کا نام ہوتا ہے 11ویں شریف۔ اس پروگراموں کا نام ہوتا ہے 11ویں شریف۔ بات سمجھ آ گئی؟ 11ویں کا مفہوم کہ اصل کیا ہے۔ اب میں نے وہ پہلے ہی بتا دیا تھا کہ یہ صرف دل کی کیفیت کا نام ہے، جس کو جس سے محبت ہوگی وہ اس کو مرنے کے بعد یاد رکھے گا۔ اب ہمیں تو محبت ہے، سیدھی بات، ہم اللہ کے ولیوں سے محبت کرتے ہیں۔ کس طرح محبت کرتے ہیں؟ اسی طرح جس طرح ہم اللہ کے نبیوں سے محبت کرتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو اللہ چاہتا ہے کہ اس طرح چلا جائے اس پر نبی چلے اور ان کے نقش قدم پر ولی چلے۔ تو ساری حضور لے کر آئے تھے، اس کا پورا ہو بہو نقشہ غوث اعظم تھے۔ اس لیے فرمایا میں اپنے نانا جان کے نقش قدم پر ہوں، میرا قدم میرے نانا جان کے نقش قدم پر ہے، یعنی مکمل ہو بہو میں وہی شریعت کی بات کرتا ہوں جو شریعت میرے نانا جان لے کر آئے تھے۔ میں ہو بہو اسی شریعت پر عمل کرتا ہوں جو شریعت میرے نانا جان لے کر آئے تھے۔ تو اے لوگوں، میرا قدم میرے نانا جان کے نقش قدم پر ہے، اور جو میرے قدم پر اپنا قدم رکھے گا وہ بھی اس سنت پر قدم رکھے گا۔ نبی کی تعلیم کیا تھی؟ اب آخری ایک واقعہ کہ جب بھی کسی ولی کو پہچاننا ہو اس کا آسان سا ایک واقعہ سنا کر میں وہ کر دیتا ہوں۔ حضور سیدنا غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی علیہ رحمہ کا ایک لقب ہے محی الدین۔ محی الدین سنا ہو؟ محی الدین کے معنی کیا ہیں؟ محی الدین کے معنی ہیں دین کو زندہ کرنے والا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث ہے، آپ کی ظاہری دنیا کے جو آخری دن ہیں کچھ، ان میں آپ نے امت کے لیے ایک بڑی پیاری کچھ باتیں کہی ہیں۔ ان میں سے ایک بات یہ ہے کہ اے لوگوں، میں تم میں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، جب تک تم اس کو تھامے رہو گے تم ہدایت پہ رہو گے، جب تک اس کو تھامے رہو گے۔ پہلا حضور نے فرمایا قرآن، جب تک تم قرآن کو تھامے رہو گے یعنی اس پر عمل کرتے رہو گے تو تم ہدایت پہ رہو گے۔ دوسرا فرمایا میری اہل بیت،
اب ان کے لیے بھی لمحہ فکری ہے جو کہتے ہیں صرف قرآن، تو اس کا مطلب صرف قرآن تھام لو، اہل بیت چھوڑ دو تب بھی ہدایت تو نہیں ہو۔ اگر صرف اہل بیت کو تھام لو، قرآن چھوڑ دو تب بھی ہدایت پر نہیں ہو۔ اور ہدایت کے لیے دو چیزوں کا تھامنا حدیث سے ثابت ہے کہ دو چیزوں کو تھامنا پڑے گا، قرآن کو اور اہل بیت کو۔ اب یہ دو چیزوں کو تھامنے کا حکم کیوں ہوا ہے؟ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ کئی آیتیں اللہ نے قرآن میں اپنے ولیوں کی شان میں بیان کی ہیں۔ یہ خانقاہی نظام والے جو ان سے جڑے ہوئے لوگ ہیں، جو خانقاہ چلا رہے ہیں، جو علامہ صاحب ان سے جڑے ہوئے لوگ، دنیا بھر میں جو خانقاہ چل رہی ہیں، خوش قسمت لوگ ہیں کہ اللہ فرماتا ہے خبردار بے شک جو میرے اولیاء ہیں، جس کو اردو میں کہیں گے ولی، جو میرے ولی ہیں۔ اب اولیاء عربی کے اندر ولی کی جمع ہے، ایک کے لیے بولا جائے گا ولی، ایک سے زیادہ کے لیے بولا جائے گا اولیاء۔ تو اب اس ولی کے معنی کیا ہے؟ ولی کے معنی بھی تو ہوں گے نا، جیسے نبی کے معنی ہے کہ نبی اس کو کہتے ہیں جو غیب کی خبر بتائے، ٹھیک ہے، اس کو نبی کہتے ہیں۔ رسول اس کو کہتے ہیں جو اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچائے، اس لیے ہمارے نبی رسول بھی ہیں، نبی بھی ہیں۔ رسالت سے رسول، نبوت سے نبی، اور ولایت سے ولی۔ اب ولی کے بھی معنی ہیں، جس طرح نبی کے معنی ہے کہ غیب کی خبر دینے والا۔ ولی کے بھی بہت سارے معنی، اس میں دو بڑے اہم معنی جس کو ہر امت کے علماء نے ترجیح دی ہے، یہ غور سے سننے والی بات۔ ولی کے ایک معنی ہیں دوست، دوسرے معنی ہیں مددگار۔ یہ دو معنی ذہن میں رکھ کر، دوست اور مددگار، کہ اللہ کا دوست ولی اللہ، اللہ کا دوست۔ ولی کے معنی دوست اور مددگار۔ اب ولیوں کا مشن اس چھوٹے سے واقعہ میں پوشیدہ ہے۔ آپ دو معنی ذہن میں رکھیں کہ ولی کام کیا کرتا ہے، کہ ایک شخص میدان میں سے گزرا، اور مفہوم ذہن میں رکھیے، دوست اور مددگار۔ ایک شخص میدان میں سے گزرا، چند بچوں کو کھیلتے دیکھا، اس بچوں میں ایک بچہ ایسا تھا کہ جس کے پاؤں میں جوتے نہیں تھے۔ وہ وہاں رکا، اس سے پوچھا بیٹا تیرے پاؤں میں جوتے نہیں ہیں؟ کہا میرے ابو کا انتقال ہو گیا، میری امی بہت غریب ہے، مجھے جوتے نہیں دلوا سکتی، میرے پاس جوتے نہیں ہیں، پیسے نہیں ہیں۔ وہ بازار گیا، بچے کا پاؤں دیکھا، اس کے ناک پہ جوتے لایا، بچے کو لا کے جوتے پہنا دیے۔ بچہ ہزاروں قطار رونے لگا، کہنے لگا اے اللہ میاں آپ کا بڑا شکریہ۔ اس نے کہا بیٹا میں اللہ نہیں ہوں۔ کہا نہیں نہیں آپ اللہ ہیں۔ کہا میں اللہ نہیں ہوں۔ کہا نہیں نہیں آپ اللہ ہیں، کیونکہ میں رات اللہ سے رو رو کر میں نے دعا کی تھی، اللہ میرے ابو نہیں ہے، میری امی بہت غریب ہے، میرے پاس جوتے نہیں ہیں، سب بچوں کے پاس جوتے ہیں، اور آپ اے اللہ مجھے جوتے دلوا دے۔ تو میں نے رات اللہ سے دعا کی تھی، تو آپ اللہ ہیں؟ اس نے کہا اللہ نہیں ہوں۔ بیٹا میں اللہ نہیں ہوں۔ اس بچے نے کہا اگر آپ اللہ نہیں ہیں پھر اللہ کے دوست ہیں، جس نے اپنے دوست کے ذریعے میری مدد کی ہے، میرا مددگار بنا ہے۔ یہ چھوٹا سا ولایت کا مفہوم ہے جو پورے خانقاہوں میں، کہ جہاں صرف مخلوق خدا کی خدمت ہو رہی ہے۔ اللہ کا ولی جو مددگار کے معنی میں ہے، وہ ہے مخلوق خدا کی مدد کرنے والا۔ آج اس خانقاہ نوریہ قدوسیہ سے لے کر بغداد کی خانقاہ چلے جائیں، بغداد کی خانقاہ سے لے کر خواجہ اجمیر کی خانقاہ چلے جائیں، ہر خانقاہ کا رنگ ایک ہی نظر آئے گا کہ جو خالی جھولی لے کر آتا ہے وہ جھولی بھر کے وہاں سے جاتا ہے۔ بھوکا آتا ہے، کھانا کھا کے جاتا ہے، کپڑے ضرورت ہے کپڑا لے کے جاتا ہے،
یہاں تک کہ اس کو دنیاوی کوئی حاجت ہے وہ حاجت لے کر جاتا ہے، غنیگار ہے وہ وہاں آ کر جنت لے کر چلا جاتا ہے، وہ جنت لے کے چلا جاتا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ اس خانقاہوں سے ہدایت عطا فرما دیتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں سب سے پہلے صحیح العقیدہ مسلمان بنائے، اور اللہ تعالیٰ اپنی بندگی کرنے والا مسلمان بنائے، اپنے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے والا مسلمان بنائے، اور اللہ تعالیٰ اپنے اولیاء اکرام سے محبت کرنے والا، ان کے نقش قدم پر چلنے والا مسلمان بنائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس پیغام کو ہمیں سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔